یہ واقعہ ہوا ہے، یہ بل پاس ہوئی ہے حال ہی میں، ایک ہفتے پہلے کی بات ہے۔ پاکستان میں ایک بل پاس ہوئی تھی جو ٹرانسجنڈر بل کے نام سے بہت مشہور ہو چکی ہے، یعنی کہ بل پاس حال ہی میں ہو چکی ہے۔ حالانکہ یہ بل 2018 میں پہلے اس کی سماعت ہوئی تھی، تو آج وہ پاس ہو چکی ہے، 4 سال کے بعد اس کی پاسنگ ہو چکی ہے، یعنی کہ اب یہ لا ہے، بن چکا ہے یہ بل۔ تو اس میں کیا جو مین پوائنٹس ہے، جو 2 مین پوائنٹس ہے۔ پہلا جو مین پوائنٹ ہے جو اس بل میں بتایا گیا ہے کہ اگر ایک لڑکا جو کہ میل ہے، وہ اگر اس کے اندر فیلنگز فیمیل والی ہے تو وہ اپنی سرجری کروا سکتا ہے، وہ فیمیل میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے، یعنی کہ اپنا سیکس ٹرانسفر کروا سکتا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو بدل سکتا ہے۔ اور اگر ایک فیمیل جو کہ بظاہر بایولوجیکلی فیمیل ہے لیکن اس کے اندر مردوں والی فیلنگز آ رہی ہے، اس کو میل والی فیلنگز آ رہی ہے، تو اس کے پاس حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدل دے، اپنے آپ کو میل میں ٹرانسفر کر دے، یعنی کہ یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، فل پروف پلاننگ ہے۔ اور دوسرا اس کا جو پوائنٹ ہے ہومو سیکچولیٹی کے بارے میں، کہ مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، یعنی اب یہ لا بن چکا ہے پاکستان لٹرلی، میں آپ سے بتا رہا ہوں اب یہ لا بن چکا ہے۔ اس سے پہلے اگر بات کی جائے تو یہ ایک مطلب کہ اس پر بات ہو سکتی تھی پاکستان میں، کہ اس پر احتجاج ہو سکتا، اب اس کے لیے قانون خود تحفظ کرے گی، اب قانون خود پروٹیکشن ان کو دے گی جو یہ کرنا چاہتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو اس سے کیا پوائنٹ ہمیں ملتا ہے؟ جو پہلا اس کا پوائنٹ ہے جو کہ قرآن کی آیت کو سیدھا ٹکر مارتی ہے، جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان نے اللہ خود چیلنج دیا، وَلَا آمُرَنَّكُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یا اللہ یہ جو تم نے بنایا نا ایک انسان، اس کے اندر تم نے تو عقل تو رکھی ہے لیکن میں ان کو اتنا جاہل بنا دوں گا، اتنا ایروگینٹ، اگنورنس میں اس کی اتنا ڈال دوں گا کہ یہ اپنی تخلیق کو ہی بدل دیں گے، یعنی کہ اپنے آپ کو ہی بدل دیں گے، بہت ساری چیزیں اپنے ساتھ اپنے اوپر کر لیں گے۔ جس طرح ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرد بنایا، یہ کسی کے اندر ڈس آرڈرز ہو سکتی ہے کہ اس کی فیمیل فیلنگز آ رہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک لڑکا ہے جو کہ بچپن سے لے کے میچورٹی تک لڑکیوں میں رہا، یہ ہو سکتا ہے اس کے اندر عورت والی صفتیں ہوں گی، لیکن اسے ہم علاج اس کو ہم سائیکائٹرسٹ کے پاس لے جا سکتے ہیں، اس کو ہم مینٹل کسی ڈاکٹر کے پاس لے جا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ایک انسان کے اندر کوئی بیماری ہے، فار ایگزامپل اس کو جانوروں والی بیماری ہے، آپ مینٹل ہاسپٹل میں جاؤ، یو ول گیٹ بہت سارے بیمار لوگ ہوتے ہیں جن کے مائنڈ میں بہت سارے برے خیالات آتے ہیں، لیکن ہم ان کو نہیں کہتے آپ ان کے لیے لا بنا دو، ان کے لیے ہم کہتے ہیں ان کو کسی ہاسپٹل میں لے جاؤ، ان کو کوئی پرابلم ہے، یہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ جس طرح ملٹی پرسنالٹی ڈس آرڈر، ایک آدمی کے اندر عورت بھی آ سکتی ہے، تو کیا ہم اس کو لا تو نہیں بنا سکتے نا؟ تو آپ کے پاس ایک ابھی مینجمنٹ ہے، آپ کے پاس اتنا ہیلتھ اتنا آگے بڑھ چکا ہے، آپ اس کو علاج کر سکتے ہو، اب اس کو فوکٹ میں آپ نے اس کو ایک لا بنا دیا۔ اب دوسرا جو کیس ہے ہومو سیکچولیٹی کی، دیٹس ویری سیریس میٹر، جو کہ قوم لوط نے آج سے پہلے تقریباً 2500 ایئرس سے پہلے، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی آلموسٹ آپ مان لیں 3000 سال پہلے کی بات، یہ معاملہ ہوا تھا، یعنی کہ ہومو سیکچولیٹی پہلی دفعہ دنیا میں آئی۔ اور قوم لوط جو کہ مشہور ہے قرآن میں، قرآن اللہ تعالیٰ خود اپنے الفاظ میں کہتے ہیں کہ ان جیسی قوم پر کسی نے اتنا عذاب نہیں ڈالا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس پر ڈال دیا۔ قوم عاد پڑھ لے، قوم سمود، قوم صالح، یعنی ڈیفرنٹ، لیکن قوم لوط پر ایسا عذاب آیا۔ کیا عذاب تھا؟ انہوں نے شرک کیا، انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی، نہیں، انہوں نے بدفعلی کی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم کون سا عمل کر رہے ہو کہ تم عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہو؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ حالانکہ یہ ایک نیچرل ہے، ایک مرد کو عورت سے اٹریکشن ہوتی ہے، لیکن یہ اتنا غلیظ اور گندا عمل تھا کہ حضرت لوط نے خود کہا، تم نے آج سے پہلے کسی قوم نے ہی نہیں کیا تھا جو تم نے کیا۔ اب اس پر جو عذاب اللہ تعالیٰ نے ڈالا سب کو پتہ ہے۔ پہلا تو وولکینک ایرپشن ہوا اس قوم پر، دوسرا قوم اس جو زمین تھی الٹ لی گئی، تیسرا اس پر پھر پتھر برسائے گئے، یعنی کہ علماء کہتے ہیں، میجورٹی علماء یہ کہتے ہیں 7 عذاب اس قوم پر آئے تھے، جو کہ اشارتاً ہمیں ملتا ہے، احادیث میں ملتا ہے۔ 7 عذاب اس ایک قوم پر، کس گناہ پر؟ ہومو سیکچولیٹی پر۔ اب آپ کہو گے یہ کون سا معاملہ؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ چیلنج ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ نے جو نیچرل چیزیں بنائی ہیں، آپ اس کے ساتھ کوئی ترامیم کر لو، آپ اس میں کوئی چینج ڈالنے کی کوشش کر لو، تو اللہ تعالیٰ آپ سے بہت ناراض ہوتے ہیں۔ آپ ایک مرد ہو، ہاں آپ کے اندر کوئی عورت والی صفت ہوگی،
آپ کبھی بات اس طرح کرتے ہو، آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ. یہ آپ کی بیماری ہے، یہ آپ اس کو لا نہ بنا دو کہ میں خود عورت بن جاؤں گی. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بایولوجیکل کوئی ایکسیپشنل کیس ہوتے ہیں ٹرانسجینڈرس، ان کے لیے ایکسیپشنل کیس ہے. لیکن جو پاکستان ابھی جو میں نے اوتھینٹک ریسورس سے پتہ کیا ہے 3000 کیسز مردوں نے ڈالے اور 3000 اور 4000 کیسز عورتوں نے ڈالے اب تک. اور ٹرانسجینڈر جو آلریڈی جن کے لیے بنایا گیا ہے وہ 5 یا 6. اس کا مطلب وہ اس سے خوش نہیں ہے، وہ خود اس کے خلاف احتجاج کرے کہ تم نے کیا کیا، تم نے عذاب کو دعوت دی ہے. یعنی کہ اب میں تو کہتا ہوں وائی وی آر ڈسکسنگ دس. میں اب اس پوائنٹ پہ آتا ہوں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو کہا کہ فلاں قوم پر عذاب ڈال دو، ان پر عذاب ڈال دو. تو جبریل نے کہا یا اللہ اس قوم میں تو آپ کے فلاں نیک بندے بھی ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے، تو فلاں نیک بندے بھی ہیں، لیکن آپ اس پر کیوں عذاب ڈالنا چاہتے ہو؟ کہا کہ یہ امر بالمعروف نہیں کر رہے ہیں، یعنی ان کو نہیں بتا رہے کہ تم جو کر رہے ہو غلط کر رہے ہو. جس طرح بنی اسرائیل میں جو جن کو بندر بنایا تھا ان میں سے وہ بھی بندر بنائے گئے تھے، حالانکہ وہ جو کام نہیں کر رہے تھے، لیکن وہ دعوت نہیں دے رہے تھے، وہ بات نہیں بتا رہے تم جو غلط کر رہے ہو، تم جو کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہیں. یعنی کہ ہمارے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سب ایک امت ہے. اللہ کے نبی ہمیں کسی ہم جگہ جگہ الگ میں پھیل چکے ہیں، لیکن ہم ایک ہی ہے، ہم مسلمان سب ہیں، ہم ملت ابراہیم سے. اللہ نے ہمیں وَسَمَّاكُمْ مُسْلِمِينَ ہمیں مسلمان بنا دیا. تو آپ یہ بات سمجھ سکتے ہو. آپ پر بھی کل پوچھ گچھ کی جائے گی، آپ سے بھی سوال کیا جائے گا کہ یہ معاملہ اس ملک پر ہوا ہے جو ملک دعویٰ کرتا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ پر بنے ہوئے. جس اس ملک میں یہ ہو رہا ہے تو آپ کے پاس بھی ہوگا. تو آپ کو اس سے آگاہ کرنا، اپنے بچوں کو ایجوکیشن دینی ہے اس کے بارے میں. تو یہ کتنا برا عمل ہے یہ تو ہم کو پتہ ہے کون سا عذاب آیا تھا قوم لوط پر. تو یہی عذاب پاکستان پر بھی آ سکتا ہے، یہی عذاب امت مسلمہ پر بھی آ سکتا ہے. نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ کوئی بہانے کی ضرورت نہیں ہے. اب بہانہ مل بھی گیا تو اللہ تعالیٰ ایسا بہانہ اور ہومو سیکچوالٹی استغفر اللہ میں سمجھتا ہوں ود ان ایئرس پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے. ابھی پاکستان 33% پاکستان میں تو پورا فلڈ آ چکا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ بچائے ہم سب کو. اپنے آپ کو ایجوکیشن دے، اپنے آپ کو بتایا، اپنے آپ کو زیادہ تر قرآن کے ساتھ منسلک رکھے، احادیث کے ساتھ منسلک رکھے، یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. بارک اللہ فیکم. السلام.